قدرت کا نظامی ہدایت جب سلسلہ در سلسلہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ پہنچا تو طاغوت و ابلیسی گماشتوں نے رحمت عالم پر ابتر کا بہتان لگایا۔ ایسے میں پروردگار عالم نے سورہ کوثر نازل فرما کر شاطمان رسالت و گستاخان نظام ہدایت الہیہ کو دندان شکن جواب دے کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ مفسرین و اہل علم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکات کو سورہ کوثر کی تفسیر قرار دیا، اور یہ حکمت قدسیہ کا نتیجہ ہے کہ آج نسل رسول پاک دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ مکہ و مدینہ کے سید و سردار ملوکانہ ظلم و ستم کے نتیجے میں سادات اپنے جد رسالت مآب اور مولا حسین کی تاسی میں ہجرتیں کرتے رہے۔ ایسی ہی ایک دردناک ہجرت کی کہانی حضرت بی بی ہیبت سلام اللہ علیہا کی ہے۔ یہ مخدرہ معظمہ بی بی کون ہیں اور کہاں کہاں سے ہوتی ہوئی آذربائیجان کے شہر باکو میں تشریف لائیں؟ اس سے قبل کہ ہم بی بی ہیبت سلام اللہ علیہ کی داستان عجیب پیش کریں، پہلے ہم باکو شہر سے متعلق بنیادی معلومات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحیرہ کیسپیئن کے کنارے واقع آذربائیجان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر باکو ہے۔ باکو کا نام فارسی کے لفظ باد کوبا یعنی ہواؤں کا مارا ہوا سے مشتق ہے اور اس کے محل وقوع کے لحاظ سے بہت موزوں ہے۔ باکو تیل کی دولت سے مالا مال علاقے میں واقع ہونے کے باعث تیل کی صنعتوں کا مرکز بھی ہے۔ دسمبر 2000 میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ روسی انقلاب کے بعد 31 جولائی 1918 سے 28 اپریل 1920 تک باکو آزاد مملکت آذربائیجان کا دارالحکومت رہا۔ پھر کمیونسٹوں کی سرخ فوج نے اس پر قبضہ کر لیا۔ دسمبر 1991 میں سقوط روس کے بعد باکو آزاد جمہوریہ آذربائیجان کا صدر مقام بن گیا۔ اب سنتے ہیں بی بی ہیبت سلام اللہ علیہ کی داستان۔ بی بی ہیبت سلام اللہ علیہ کی باکو آذربائیجان آمد کی داستان ایک روحانی اور عرفانی نظام ہدایت کا پتہ دیتا ہے۔ وہ نظام جس کے تحت پوری کائنات میں خاندان زہرا نے کوثر کی تفسیر بن کر خدا اور تعلیمات مصطفیٰ و مرتضیٰ سے اجالا کیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومہ بیٹی بی بی ہیبت سلام اللہ علیہ کا اصل نام حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ بنت امام موسیٰ کاظم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اپنے بھائی حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا کی محبت میں حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے ہمراہ فاطمہ صغریٰ بی بی ہیبت سلام اللہ علیہ نے بھی خراسان کا سفر کیا۔ معصومہ کم کے قافلے سے بچھڑ جانے پر 3 بھتیجوں کے ہمراہ ایران کے شہر انزلی میں سکونت پذیر ہوئیں۔ اولاد مصطفیٰ کا سکون سے رہنا حکمرانوں کو کب گوارا تھا۔ عباسیوں نے جب بی بی اور ان کے ہمراہیوں کو انزلی میں چین سے نہ رہنے دیا تو آپ نے ایک پارسا اور عابد و زاہد محب اہل بیت بابا سجاد اور ان کے اہل خانہ کے ہمراہ وہاں سے وسطی ایشیا کے علاقے کا رخ کیا، جسے آج آذربائیجان کے شہر باکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باکو شہر میں بابا سجاد کی ملاقات ایک پابند دین و شریعت، متقی و پرہیزگار، محب اہل بیت شخصیت سے ہوتی ہے جس کا نام تاریخ میں حاجی بدر ملتا ہے۔ حاجی بدر نہایت باخبر اور سمجھدار شخصیت تھے جنہیں باکو میں عباسی حکمران مامون و رشید کے جاسوسوں کے پہنچنے کی خبر ہو جاتی ہے۔ اسیر بغداد کے حرم کے تحفظ کے لیے حاجی بدر نے باکو شہر کے نسبتاً غیر معروف اور غیر آباد مقام شیخف میں سکونت کا فیصلہ کیا۔ حاجی بدر اعلی مقامہ نے حرم امام ہفتم کے تحفظ کی خاطر اپنی پہچان اور نام سب کچھ بدل دیا اور اپنا نام ہیبت رکھ لیا تاکہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں اور کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ اسی مناسبت سے حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ باب الحوائج کی بیٹی بی بی ہیبت کہلانے لگیں۔ یہیں روضہ مقدس حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ بنت امام موسیٰ کاظم مرجع خلائق ہے، جہاں بے اولادوں کو اولادیں مل رہی ہیں اور سائلین کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ معروف فرانسیسی مصنف الیگزینڈر ڈیومس جنہوں نے 1840 میں روضہ مبارک کی زیارت کی، لکھتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں بے اولاد جوڑے آتے ہیں اور بی بی ہیبت سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو خداوند کریم انہیں آئندہ سال اولاد عطا فرماتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کا روضہ پہلی مرتبہ 13ویں صدی کے اختتام پر تعمیر کیا گیا۔ 1911 میں روضہ مبارک کی تعمیر نو کی گئی۔ سوویت یونین کے قیام کے بعد 1934 میں روضہ مبارک کو دھماکے سے تباہ کر دیا گیا۔ باکو کے جس گورنر نے روضے کی مسماری کی گستاخی کی تھی
اسے قدرت نے جلد ہی نشانہ عبرت بنا لیا اور ظالم گورنر خود بھی جلا وطن ہو کر انجام کو پہنچا۔ آج ظالم عباسیوں اور کمیونسٹوں کے آثار مٹ چکے ہیں، لیکن غریب بغداد کی بیٹی کی ہیبت پورے وسطی ایشیا پر آج بھی طاری ہے۔